جی ناظرین، ایک مختصر سے بریک کے بعد ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں آپ کے پروگرام صبح ہدایت میں. میں آپ کی میزبان سحر حسین، اور آپ کا یہ پروگرام جو ہے آپ کے ساتھ ہم رہیں گے 12 بجے تک، اور امید کرتی ہوں کہ جہاں آپ ہوں گے، جس جگہ ہوں گے، بفضل تعالیٰ اور بصدقہ محمد و آل محمد خیر و عافیت سے ہوں گے. آج بہت ہی خوبصورت سا دن نظر آ رہا ہے. بظاہر سورج کی روشنی جو ہے وہ چاروں طرف پھیلی ہوئی ہے، لیکن ٹھنڈ بہت زیادہ ہے، سردی بہت زیادہ ہے. جگہ جگہ پر آئس اور جو ہے فروسٹ جمع ہوئی ہے. جو فٹ پاتھس ہیں ان پر آپ دیکھیں گے کہ آئس جمی ہوئی ہے، لہٰذا جو واک کرنے والے واک کر کر اپنے کام کو جاتے ہیں یا واک کر کہیں جا رہے ہیں، ان کو خاص طور پر یہ میں کہوں گی کہ وہ اپنا بہت خیال رکھیں. ایسے شوز پہنیں جن سے پھسلنے کی جو امکانات ہیں وہ کم ہو جائیں، کیونکہ اسی طرح کی جو انجریز ہوتی ہیں وہ کافی پرولونگ کر جاتی ہیں اور کافی زیادہ تکلیف کا باعث بنتی ہیں. اس لیے کوشش کیجئے کہ اپنے آپ کو باہر نکالتے وقت جو موزوں آپ کے کپڑے ہیں وہ پہنیں، اور اس طرح کے جوتے پہنیں جو سلپ نہ ہو سکیں. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بھی بہت زیادہ خیال رکھیں، کیونکہ آپ کے ارد گرد یقیناً کچھ ایسے بوڑھے اور بیمار لوگ پائے جاتے ہوں گے جن کو آپ کی مدد کی ضرورت ہوتی ہے. تو ناظرین، آج بات کریں گے، جمعۃ المبارک کا دن ہے. سب سے پہلے تو آپ کو جمعہ کی مبارک پیش کرتی ہوں، اور بہت ہی ایک خوبصورت دن ہوتا ہے جب تمام لوگ جو ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر ہفتے جمعے کا دن ہمیں دے کر یہ ایک ریمائنڈر دیا ہے کہ ہم رینیول کر لیں اپنی عبادات میں، اور اللہ تعالیٰ کے حضور جو ہے وہ ایک بھائی سب جو مل کر جھک جائیں، اور شاید اسی طرح سے ہمارے اوپر، ہم مسلمانوں کے اوپر آنے والے جو مصائب ہیں وہ دور ہو سکیں. بات کریں گے ہم دعا کے بارے میں کہ دعا کا کیا، دعا کس طرح سے ہماری زندگیوں میں شامل ہوتی ہے اور کیا اہمیت رکھتی ہے ہماری زندگی میں. دعا وہ ہتھیار ہے مومن کا جس کے ذریعے جو ہے انسان اللہ تعالیٰ تک پہنچ پاتا ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نیکی کا حکم دو، برائی سے روکو، قبل اس کے کہ تم مجھے یاد کرو اور میں کوئی جواب نہ دوں. تم مجھ سے درخواست کرو اور میں تمہیں محروم کروں، اور تم مجھ سے مدد چاہو اور میں تمہاری کوئی مدد نہ کروں. امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، دعا پوری ہونے کی امید نہ رکھو جبکہ تم نے گناہوں کے ذریعے اس کے راستوں کو بند کر دیا ہو. اکثر ہمارے لبوں پر یہ سوال رہتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی. دعائیں قبول ہوتی ہیں، جیسے آپ دیکھیں کہ کوئی بھی چیز حاصل کرنے کے لیے اس کے مختلف قسم کے سٹیپس ہوتے ہیں، اس کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہوتی ہیں، اس کے لیے کچھ ایسے مناسب اور سازگار حالات ہوتے ہیں جس کے بعد آپ وہ چیز حاصل کر سکتے ہیں یا وہ چیز بنا پاتے ہیں. اسی طرح دعا بھی ایک ایسی چیز ہے جس کو آپ مختلف سٹیپس کے بعد اس کو جو ہے مکمل کرتے ہیں اور وہاں تک پہنچ پاتے ہیں. اگر ہم دن رات گناہوں میں مشغول ہیں، اللہ تعالیٰ کی فرمانیوں میں مشغول ہیں، اور ہمیں فرصت نہیں ہے کہ ہم دنیاوی زندگی سے، دنیاوی چیزوں سے، دنیاوی آرام اور آسائش سے، اور جو دنیاوی اٹریکشنز ہیں ان سے سر اٹھا بھی سکیں، اور پھر جب ہمیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت پڑے اور ہم دعا کرنے لگیں، تو پھر ایسے میں دعاؤں کو قبول ہونے کی جو ہے کوئی بھی امید جو ہے وہ نہیں رکھنی چاہیے. کیونکہ ویسے تو اللہ بہت رحیم و کریم ہے، غفور الرحیم ہے، لیکن اس کے باوجود ہمیں اپنے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بہت منصف بھی ہے. وہ دیکھتا ہے کہ میرا کون سا بندہ اپنے نفس پر قابو پا کے اپنے آپ کو تکلیف پہنچا کر، اپنے آپ کو مصائب میں سے گزار کر میرے راستے پر چلنے کی کوشش کر رہا ہے. اس لیے یہ انصاف یہی ہے کہ دعائیں اس کی سنی جائیں جو اللہ تعالیٰ کی خاطر، اپنی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کی خاطر اپنے نفس پر جو ہے وہ قابو پاتا ہے. دعائیں کچھ ایسا طریقے بھی ہوتے ہیں کہ جن سے اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما دیتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہماری دعا کو قبول فرما لیتا ہے. ایک امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے 40 دن تک روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں قبول ہوں گی. جو سورۃ حشر کو حاجتوں کے پورا ہونے اور پریشانیوں کے دور ہونے کی نیت سے 40 دن تک روزانہ ایک مرتبہ تلاوت کرے گا تو اس کی حاجتیں پوری ہوں گی اور دعائیں بھی قبول ہوں گی. اگر ایک دن بھی ناغا ہو جائے ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے تو آپ وہ تمام 40 دن کا جو عمل ہے وہ دوبارہ شروع کریں. تیسرا حل یہ ہے کہ محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج کر دعا مانگیں. امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو کوئی خلوص نیت سے پیغمبر اکرم پر ایک بار درود بھیجے تو خدا اس کی 100 حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے.
جو کوئی خلوص نیت سے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک بار درود بھیجے تو خدا اس کی حاجتوں کو پورا کر دیتا ہے، جس میں سے 30 حاجتیں دنیا کی اور 70 حاجتیں آخرت کی ہوتی ہیں۔ ایک اور بہت ہی خوبصورت سا حل جو ہے وہ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر بعد نماز صبح تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھ کر 100 بار کہے الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، اور پھر 100 دفعہ درود پڑھے اور اس دوران کسی سے بات نہ کرے تو دعا ضرور قبول ہوگی۔ تسبیح فاطمہ کی تو ویسے ہی ناظرین بہت زیادہ اہمیت ہے، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں۔ ایک ایسی خوبصورت تسبیح، ایک ایسی خوبصورت الفاظ تسبیح ہمیں بتائی گئی ہے جو ہماری زندگیوں میں بہت سارے راہوں کو کھول دیتی ہے اور بہت ساری آسانیوں کو پیدا کر دیتی ہے۔ ہر نماز کے بعد اس کو پڑھنا بہت ہی افضل ہے، لیکن اگر خاص کسی مقصد کے لیے اس کو پڑھا جائے، یعنی کہ ہر نماز صبح کے بعد تسبیح حضرت فاطمہ زہرا پڑھ کر 100 بار الحمدللہ رب العالمین علی کل حال پڑھا جائے، تو پھر اس کے بعد 100 مرتبہ درود شریف بھی پڑھا جائے، تو اس دوران کسی سے بات مت کریں اور پھر اس کے بعد دعا کیجیے، اللہ تعالیٰ اس تسبیح کے صدقے سے، اس تسبیح کی برکت سے آپ کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا۔ ایک 5واں حل دعاؤں کو قبول کرنے کا بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت نقل کرتے ہیں کہ حاجات کی قبولیت کے لیے 7 روز اگر یہ اذکار 1000 بار پڑھے تو حاجت پوری ہوگی۔ ہفتے کے دن ناظرین پڑھیے 1000 مرتبہ یا حیو یا قیوم، اور اتوار کے دن آپ کو صرف ایک چھوٹی سی یہ آیت پڑھنی ہوگی، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پیر کے روز یعنی منڈے کے دن آپ کو یہ پڑھنا ہوگا سبحان اللہ والحمد للہ، منگل کے دن یا اللہ یا رحمانو، اور بدھ کے دن حسبی اللہ و نعم الوکیل، جمعرات کے دن یا غفورو یا رحیمو، اور جمعہ کے دن یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام اور وہ اللہ تعالیٰ کی پاک کتاب میں سے آیتیں ہیں جن کو آپ 1000 مرتبہ ہفتے کے ایک دن پڑھیں تو آپ کی تمام حاجتیں پوری ہو جائیں گی۔ آپ کی یا اگر آپ کے حق میں کوئی حاجت بہتر نہیں ہے قبول ہونا تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا متبادل عطا فرما دے گا۔ ایک اور حل جس دعاؤں کے قبول ہونے میں جو ہے وہ ہماری مدد کرتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر کوئی بہت بڑی حاجت ہو جو کہ جس کے مکمل ہونے میں اور جس کے قبول ہونے میں اور جس کی پاسبلٹیز جو ہمیں ہے ظاہری طور پر دنیا میں، ویسے تو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز ناممکن نہیں ہے، لیکن ہمارے انسانوں کے لیے اللہ نے جو ہے وہ چیزوں کو حاصل کرنا جو ہے وہ محنت اور ایمانداری پر جو ہے اس کا منحصر کیا ہے، تو اس کو آپ اگر کوئی بڑی حاجت ہو تو پھر آپ یہ کیجئے کہ 7 دن تک روزے رکھیں۔ لیکن ناظرین یہ یاد رکھیے کہ اگر آپ کے روزے پہلے کوئی قضا ہو چکے ہیں تو پہلے آپ ان روزوں کی جو ہے وہ قضا پوری کریں، اور پھر ہر روز 2 رکعت نماز ادا کریں، جس کی پہلی رکعت میں الحمد کے بعد 3 بار سورہ طارق اور دوسری رکعت میں الحمد کے بعد 10 بار سورہ توحید پڑھیں، اور نماز پڑھنے کے بعد 91 مرتبہ یعنی کہ 91 ٹائمز جو ہے آپ آیت الکرسی پڑھیے۔ ایک اور حل ہے دعا جو ہے آپ کی قبولیت کا اللہ تعالیٰ جو ایک ذریعہ بنا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن، آج جمعہ کا دن ہے، آج بھی آپ یہ کر سکتے ہیں، جمعہ کے دن غسل کرنے کے بعد ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، جیسے نماز فجر پڑھی جاتی ہے اسی طرح آپ 2 رکعت جو ہے وہ نماز حاجت پڑھیں، اور پھر 1047 بار یعنی کہ 1047 بار ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم، یہ آپ نے یہ پڑھنا ہے، اور اس کی ثواب جو ہے وہ حضرت امام تقی علیہ السلام کی مقدس روح کو ہدیہ کر دیجئے۔ تو امام محمد تقی علیہ السلام اس دعا کے لیے خدا سے سفارش کریں گے اور انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ ضرور قبول ہوگی۔ جمعہ کا دن ہے، اگر آج آپ یہ دعا کرنا چاہیں تو ظہر کی نماز سے پہلے 2 رکعت نماز حاجت پڑھیے، اور پھر 1047 مرتبہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھ لیجئے، اور پھر یہ جو اس کا ثواب ہے وہ حضرت محمد امام تقی علیہ السلام کی روح کو ہدیہ کیجئے، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ کی دعا کی قبولیت کی سفارش کریں گے۔
نمازیں جو ہیں وہ اکثر ہم لوگوں کی جو ہیں وہ قضا ہو جاتی ہیں، اور قضا ہونے کے بعد ایک تو جان بوجھ کے قضا کرنا ہوتا ہے، ایک ہو جاتی ہیں، اور ایک مجبوری کے تحت ہو جاتی ہیں، جان بوجھ کے بھی قضا ہو جاتی ہیں سستی کی وجہ سے، اور کاہلی کی وجہ سے بھی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں۔ اس کا حل جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ جو شخص نماز سے غافل رہتا ہو وہ 7 بار سورۃ مومنون کی تلاوت کرے تو باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا۔ جو شخص نماز سے غافل رہتا ہو وہ 7 بار سورۃ مومنون کی تلاوت کرے تو باقاعدگی سے نمازیں پڑھنے لگے گا۔ اور اگر آپ خود باقاعدگی سے نمازیں پڑھتے ہیں لیکن آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ، آپ کی بہن بھائی، آپ کسی اور کے لیے آپ یہ ورد جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں، دعا پڑھنا چاہتے ہیں، 7 بار سورۃ مومنون کی تلاوت کرنا چاہتے ہیں، تو آپ کسی دوسرے کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اور آنکھ نہ کھلنے کی وجہ سے بھی جو ہے اکثر نماز فجر خاص طور پر قضا ہو جاتی ہے۔ سورۃ مومنون پڑھنے سے یہ ہوگا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس کا یہ توفیق عطا فرمائے گا، آپ کی سستی اور کاہلی جو ہے وہ دور فرمائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کو اس قابل بنا دے گا کہ آپ کوئی بھی نماز قضا نہ کر سکیں۔ رسول اکرم معاف کیجیے گا کہ ایک اور جیسے نمازوں کی پابندی کی بھی ہمارے دل میں حسرت ہوتی ہے، قلق رہتا ہے، گلٹی فیل کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا یہ بھی عنایت ہے کہ اس نے ہمارے دلوں پر مہریں نہیں لگائی ہیں، ہمارے دل اس قدر سیاہ نہیں ہوئے ہیں کہ ہم نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتے بھی رہیں اور پھر اس پر ہمیں افسوس بھی نہ ہو، اور دل میں جو ہے کسک سی رہتی ہے کہ کاش ہم نمازوں کو جو ہے، لیکن بہت کوشش کے باوجود ہم نمازوں میں باقاعدگی پیدا نہیں کر پاتے۔ اس کے لیے بہت اچھا وظیفہ ہے، اور کچھ لوگ جو ہیں وہ ساری عمر جو ہے وہ حج کی حسرت کرتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی یہ فریضہ ہے جس کو وہ پورا کریں، اور اللہ تعالیٰ کے اس گھر کی جو ہے وہ زیارت کریں، اور ان کا جو نصیب ہے وہ حج کے لیے کھل سکے۔ اس کے لیے بھی ایک چھوٹا سا طریقہ ہے جو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ہر شخص جو روز باقاعدگی سے سورۃ نبا کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ یعنی جو شخص حج کرنا چاہتا ہے اور اس کے دل میں بہت تمنا ہے لیکن کچھ سبب نہیں بن پاتا، کوئی وسائل نہیں بن پاتے، پیسے نہیں اکٹھے ہو پاتے، یا کچھ اور مجبوریاں مشکلات جو ہیں وہ آڑے آ جاتی ہیں حج بیت اللہ کے لیے، تو اس شخص کے لیے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ایک طریقہ بتایا ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، جس شخص کو حج کی تمنا ہو کہ ہر روز باقاعدگی سے سورۃ نبا کی تلاوت کرے تو انشاءاللہ 1 سال کے اندر اندر اسے خانہ کعبہ کی زیارت نصیب ہوگی۔ تیسرا حل بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کچھ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ اگر روزانہ 1000 بار لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو خدا اسے حج کی توفیق عطا فرمائے گا۔ 1000 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھے تو اس کو اللہ تعالیٰ حج کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے گا، اس کے لیے ایسے وسائل پیدا کرے گا جس کی وجہ سے وہ حج کر سکے، اور اس کے لیے ایسے دروازے کھول دے گا، ایسی راہیں کھول دے گا کہ اس کے لیے بہت زیادہ مواقع جس کو مل سکیں گے کہ وہ آسانی سے حج کر سکیں۔ ایک اور حل جو ہے وہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر 3 روز میں 1 بار بھی سورہ حج کی تلاوت کریں تو ابھی سال پورا بھی نہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے گا۔ ہر 3 روز میں 1 بار سورہ حج کی تلاوت کریں تو اللہ تعالیٰ آپ کو حج نصیب فرمائے گا۔ پھر حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی اگر آپ سورۃ حج کی تلاوت جو ہے وہ ہر 3 روز میں کریں تو ابھی سال پورا بھی نہ ہوگا کہ خانہ کعبہ کی طرف روانہ ہو جائے گا، اور اگر اس سفر میں مر گیا تو داخل جنت ہوگا۔ راوی نے پوچھا مولا چاہے وہ آپ کے مخالفین میں سے ہو یعنی غیر مومن ہو، تو امام نے فرمایا اس صورت میں اس کے بعض عذابوں میں تخفیف کر دی جائے گی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے خدا اسے حج اور عمرہ کا ثواب عطا کرے گا، ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کرے گا جو حج و عمرہ ادا کر چکے ہیں یا ادا کریں گے۔ یعنی جو شخص سورہ حج کی تلاوت کرے گا خدا اسے حج و عمرہ کا ثواب عطا کرے گا، ان تمام لوگوں کی تعداد کے برابر ثواب عطا کرے گا جو حج و عمرہ ادا کر چکے ہیں یا آئندہ آنے والے سالوں میں حج و عمرہ ادا فرمائیں گے۔
ایک اور جگہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا، سورہ والعادیات کی تلاوت کرے گا تو اسے ان تمام حاجیوں کی تعداد سے 10 گنا زیادہ نیکیاں دی جائیں گی جو عید قربان کی رات مزدلفہ میں وقوف کرتے ہیں۔ یہ تو ناظرین کچھ ایسی وظائف تھے، کچھ ایسی صورتیں کا ذکر کیا گیا جن کو پڑھیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ حج کی توفیق عطا فرماتا ہے اور وہ راستے بنا دیتا ہے، وہ راستے کھول دیتا ہے کہ جو ایک مومن چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے گھر میں حاضری دے اور اپنی زندگی کا یہ اہم فریضہ جو ہے وہ انجام دے سکے۔ تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کے اقوال کے مطابق یہ کچھ ایسے ذریعے ہیں، کچھ ایسی صورتیں ہیں جن کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ خود بخود آپ کے لیے راستے آسان کر دے گا، وسائل پیدا کرے گا، رزق میں فراوانی کرے گا اور پھر آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ آپ حج کر سکیں اور اس راہ میں حائل جتنی بھی رکاوٹیں ہوں گی اللہ تعالیٰ ان کو دور فرما دے گا۔ تو ناظرین اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے وہ نیک اور سیدھے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو محمد و آل محمد نے ہمیں سبق دیا ہے، جو ہمیں درس دیا ہے، ہم اس پر عمل کر سکیں۔ جس مکتب سے ہم نے تعلیم حاصل کی ہے اس مکتب کی تعلیم کا جو صحیح حق ہے وہ ادا کر سکیں اور اپنی زندگیوں میں بہترین تبدیلیاں لا سکیں۔ اور پھر جب ہم دعا کریں گے تو انشاءاللہ کوئی بھی ایسی وجہ نہیں ہو سکتی کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہ فرمائے۔ دعا کی قبولیت کے لیے ہمارے دلوں میں خلوص ہونا ضروری ہے، ہمارے دلوں میں جو ہے وہ معافی کی ایک جو تمنا ہے وہ ہونی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی روزانہ توبہ کیجئے۔ کوئی بھی دن ہماری زندگی کا آخری دن ہو سکتا ہے تو اس سے پہلے بہتر ہے کہ ہم اپنے گناہوں کی توبہ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ بہت غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والا ہے اور یقیناً شرک کے علاوہ ہمارے ہر گناہ کو معاف فرما دے گا اگر ہم اس کو بدل دینا چاہیں اپنی نیکیوں کے ساتھ۔ تو ناظرین دعا کیجئے اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی کیجئے۔ اور ہمارے ہدایت ٹی وی کی طرف سے آپ کے لیے ہمیشہ بہت سی دعائیں ہوتی ہیں، آپ بھی ہمیں اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے۔ اور آج جمعۃ المبارک کی مبارکباد آپ کو دوبارہ پیش کرتی ہوں اور جائیں گے ہم اس کے ساتھ ایک چھوٹے سے بریک پر۔ بریک کے بعد واپس آئیں گے، آپ سے ملیں گے، اپنے ٹاپک بتائیں گے اور آپ کے لیے فون لائنز بھی کھول دی جائیں گی۔ لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ۔